میں میرے نوجوانوں کو ایک ہارڈک نصیحت کرتا ہوں، آپ جہاں کہیں جاؤ اپنی فیملی کو کبھی مت بھولو، اپنی فیملی کو کوآپریٹ کرو، اپنا بھائی، اپنی بہن، اپنے ابا، اپنی اماں، اپنے دادا، اپنے نانا، ماموں، خالو، پھوپھی، ان کو مت بھولو، یہ فیملی ہے۔ آدمی فورن جاتا ہے، تھوڑا ڈیولپ ہو جاتا ہے، کون بھائی کون بہن، ہمیں بہن ہمارا بہن، بس آدمی کی یہ سوچ ہو جاتی ہے، مینٹالٹی ہو جاتی ہے۔ وہ فیملی کس کو سمجھتا ہے؟ فیملی سمجھتا ہے وہ ہماری گھر والی ہمارا چھوکرا، بس ختم، ہمارا کوئی شرط نہیں۔ یہ مینٹالٹی باہر جانے کے بعد ہوتی ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آپ اگر کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، افریقہ جائیں، دنیا کی کسی کنٹری میں جائیں، منع نہیں ہے، ساری سرزمینیں اللہ کی ہے اور اللہ روزی دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسی ناانصافی مت کرنا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ انتقال ہوا تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ پراپرٹی کو ڈیوائڈ کرو۔ محتاج علماء ایسے گھر کا پانی بھی نہیں پیتے۔ جی ہاں، آپ کو تعجب ہوگا، پڑوسی ملک میں ایک مشہور مقرر ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ سنو، یہ ہمارے نوجوان بچے جو طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اساتذہ کی کیسے قدر کر، حالانکہ انٹرنیشنل لیول کے جو مقرر ہیں، اپنے استاد کے لیے شہد کا بوتل لے کے گئے، اتنے لیول کے تو بھی اپنے استاد کو بھولے نہیں، اور یہاں آدمی صدر مدرس بن جاتا ہے تو استاد کو بھول جاتا ہے۔ مفتی احمد خان پوری صاحب اپنی ڈابل میں، آپ پوچھ سکتے ہیں، حضرت کے استاد تھے حافظ امین صاحب تنکاریا میں، حضرت نے ان سے ناظرہ پڑھا تھا، تبتی پڑھی تھی، تبتی۔ حضرت کا یہاں پروگرام ہوتا ہے تو مفتی حافظ امین صاحب کے گھر پر پیدل ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کا تو ابھی انتقال ہو گیا حافظ امین صاحب کا، لیکن جب حضرت مفتی صاحب جاتے تو وہ شرمندہ ہوتے، گاؤں والوں کو کہتے تھے کہ جو ہے مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہمارا کہنا تھا شرمندہ ہو جاتے تھے کہ اتنا بڑا مفتی میرے گھر آتا ہے چل کے، لیکن وہ حضرت سمجھتے نہیں کہ بھلے میں نے عجیب بات کی تبدیل پڑھی ہے، لیکن وہ میرا استاد ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا چاہے کتنا ڈیولپ کیوں ہو جائے، وہ باپ کے نیچے ہی رہے گا۔ باپ بولے بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ سنو میرے نوجوان بھائیوں، ذہن تم نے خراب کر لیے۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، بڑی غربت میں پلا، بڑی غربت میں کاروبار کیا، اور ایک طرف جو ہے اسکول کی پڑھائی بھی کرتا تھا۔ تو اللہ نے مال و دولت دیا، پڑھائی کی، بڑے عہدے پر وہ آیا، تو وہ روزانہ تکیے کے نیچے، اس کے ابا جہاں سوتے تھے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتا تھا۔ سنو، غور کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اللہ میرے نوجوان بھائیوں کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وہ اپنے ابا کے تکیے کے نیچے پیسے رکھ دیتا تھا۔ ان کے ابا نے اور دوسرے لوگوں نے کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو، ابا کے ہاتھ میں دے دو۔ وہ نوجوان نے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا باپ میرے سامنے پیسے لینے کے ہاتھ پھیلائے۔ جس باپ نے بچپنے میں مجھے لقمے کھلائے، جس باپ نے میری انگلیاں پکڑ کے مجھے چلنا سکھایا، آج وہ باپ پیسے لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس لیے میں ادب سے تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں کہ میرے والد اس کو اٹھا لیں۔ آج کا بیٹا باپ فون کرنے تھکے اللہ نہیں بیٹا ہمارا ضرور ہے، ارے آپ بات ہم لوگ جا رہے ہو کیا، پیسہ پیسہ ارے جا لینا کہ یہ لینگویج ہے، لڑکے کی لینگویج ہے یہ۔ تب بیٹا ہمارے شوگر نو رپورٹ کراؤ، ارے یار پسو میں بیٹا آؤٹ کرا کرو، یہ ہمارے لڑکوں کی لینگویج ہے۔ ارے اس باپ کو بھول گئے جس باپ نے پسینے سے تمہیں جوان کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم تمہاری تربیت کے لیے، تمہیں جوان کرنے کے لیے اس باپ نے کتنا انسلٹ برداشت کیا ہے، سوشل انسلٹ۔ جہاں کام کرتا تھا لوگ کہتے ہیں نہیں جو نوکری پر تھی،
આવું કરવું હોય તો આવતાનો બીજા વખતે તું કહેતા હતા અમારો નોલો છોકરો ચલા ભાई ना कालची हम इस तारीख पर उसको हाथ जोड़ता था, मन्नत समाजत करता था। क्यों? फैमिली, बच्चे, बीवी, इनकी परवरिश का मसला। तो आज ये होता है, हम तकसीम नहीं करते। तो मैं कह रहा था मौलाना कारी जमीर साहब शहद के बोतल लेकर के गए, उनके उस्ताद ने पूछा बहन का हक दिया था? क्या लेके गए थे? शहद की बोतल। कोई कीमती चीज लेके नहीं गए, बहुत कीमती चीज हो। एक शहद की बोतल देके गए और ये कहा कि ये ओरिजिनल मेरे खेत का शहद है। तो सवाल क्या किया मौलाना ने? वो खेत में से बहन का हक दिया था? तो हजरत ने कहा कि हजरत, यानी मौलाना तारिक जमीर ने कहा कि हजरत इत्तेफाक से मेरी कोई बहन ही नहीं। अच्छा, तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारी भूमि का हक किया था? हजरत इत्तेफाक से मेरे अब्बा की भी कोई बहन नहीं है। अच्छा, तुम्हारे दादा ने उनकी बहन का हक दिया था? सोचिए कहां तक ये ले जा रहे हैं, कितने सीरियस है। और आज हम बहनों का दबा के बैठे हैं, फूफियों का दबा के बैठे हैं, पता नहीं किस किस का दबा के बैठे हैं, और अपने आप को नमाजी, हाजी और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। अल्लाह माफ फरमाए। दो लोगों का हक दो, लोगों का हक दो। मेरी बात सुनो, अगर लोगों का हक नहीं दिया, सुनना, लोगों का हक नहीं दिया तो जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना जानता है। फॉर एग्जाम्पल वाक्य सुना, जो अल्लाह देना जानता है वो अल्लाह लेना भी जानता है। मिनटों में उसे लेके आता है। कैसे लेने का? दो भाई थे, और से नौजवान भाई थे, दो नौजवान भाई थे। एक भाई की एक लड़का पैदा हुआ, छोटा सा लड़का था, और उसके बाप का इंतकाल हो गया, यतीम हो गया एक बच्चा। एक माँ और एक बच्चा। सोचो वो माँ पर क्या गुजरती होगी, लेकिन जैसे वैसे करके उसने जो है बड़ा किया वो लड़के, जैसे वैसे करके इधर उधर काम काज करके। अगर इधर वो दूसरा भाई जो था उसने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, पूरी जायदाद पर। ये माँ बच्चे को बेचती थी कि जाने था काका ने कहती तो हमारा बाबू जैसे आपको તમારું નો આપો, हमारा बाबू जैसे कहता आपको। तो वो जाता था, तो उसको जैसे वैसे सुना कर जाना, वो बोला तो मार को ऐसा करके तो भगा देता, हर बार उसको भगा देता। तो इसको गुस्सा आया, ये जो जीता था उसको गुस्सा आया कि यार ये तो तुमको हैरान करते रहते हैं। तो वो उठा और बाहर चला गया, फॉरेन चला गया। फॉरेन गया, कारोबार किया, वहां की लेडीज लड़की से शादी की, वहां का हक हो गया, बच्चे हो गए। अब जो है बहुत साल हो गए, अब यहाँ तो लड़का और इसकी माँ जो है जैसे वैसे अपना करते चलता था इनका। इसको बहुत दिनों के बाद अपने वतन की याद आई, तो उसने अपने बीवी बच्चों को कहा कि देखो मैं पहले वतन जाता हूँ, सारे हालात कंफर्टेबल होंगे तो मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम आ जाना। ये अपने वतन वापस आया फॉरेन से, सब पुराने लोग मिले इधर उधर। अब जो है उसने अपने बीवी बच्चों को फोन किया, इसने बहुत सब यहाँ बसाया था अपने वतन में, फॉरेन की कमाई से और इसे। अब इसने यहाँ आके जो है अपने बीवी बच्चों को कहा कि तुम जो है यहाँ आ जाओ, मैं एयरपोर्ट पर तुमको लेने के लिए आ जाता हूँ। ये आदमी उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को और बच्चों को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर जा रहा है, खुशी खुशी कि बाप दादा के वतन में आ जा रहे हैं। जब एयरपोर्ट से बाहर आए
اور اس کی وائف بھی بچے سب خوشی کار میں بیٹھ کے جا رہے ہیں. کار چلی 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 بیچ راستے میں اس کے آبادی آنے سے پہلے ایک بریج کے اوپر آتی ہے, پوری کار الٹ جاتی ہے اور ایک ساتھ ساری فیملی مر جاتی, انتقال ہو جاتا ہے, سب جو ختم ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ نے تلاش کیا کوئی کا کوئی وارث, ان کا وارث کوئی ایک بھتیجا ہے, اس کو دے دو سب. جس کا تھا اس کے پاس اللہ نے پہنچا دیا. چیف جسٹس سڑکوں آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس چیف جسٹس کو آپ رشوت دے سکتے ہو, اس وکیل کو رشوت دے سکتے ہو, اس کورٹ کا منہ آپ بند کر سکتے ہو, لیکن عرش پر بیٹھا ہوا, کرسی پر بیٹھا ہوا جو چیف جسٹس ہے, اسے کوئی رشوت نہیں دے سکتا, اسے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. وہ انصاف کرنا جانتا ہے کہ کیسے انصاف کیا جائے گا. بزرگوں, فیملی کا مورل سپورٹ کرو. تمہاری فیملی تمہاری سپورٹ کی محتاج ہے. تم چھوٹے تھے بھائی بھائی کرتے تھے, ایک بھائی دوسرے بھائی کے بغیر رہتا نہیں, حتیٰ کہ کرکٹ کھیلتے تھے, کوئی اس کے چھوٹے بھائی کو سکاتا تھا تو یہ مارنے کھڑا ہو جاتا تھا, تمہارا بھائی نہیں مارا. آج اس بھائی سے کیوں دشمنی ہو گئی؟ کیا ہو گیا کہ اس بھائی کا تم منہ دیکھنا نہیں چاہتا؟ وائف سے اتنی محبت, منع نہیں کرتا میں وائف سے محبت کرو, یہ ایمان کا ایک جز ہے, لیکن وائف کی ایسی اندھی محبت جو فیملی توڑ دے, یہ اسلام نہیں سکھاتا. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے, یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے. وائف اپنی جگہ پر ہے, ماں اپنی جگہ پر ہے, بہن اپنی جگہ پر ہے, ہر ایک کے درجے ہیں. آج جوائنٹ فیملی کا جو سسٹم ٹٹر وٹر ہو گیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کا رسپیکٹ کرنا نہیں جانتے, ایک دوسرے کا حق ادا کرنا نہیں جانتے. گھر میں 2 بہو ہیں, 3 بہو ہیں, سارا بوجھ ایک بہو پر. ارے انصاف کرو, تم نے دنیا دیکھی ہے, انصاف کرو کہ بیٹا تمہیں کہاں چڑھو چھو, جو ہماروں تمہیں کر دو, ہماروں تمہیں کر دو, تراکوں تمہیں کر دو. اب سسرا کیا کہنا نہیں یار, آپ نے کسو نہیں بولو, آپ نے بات میں کسو نہیں بولو, کیم کہیں نہیں بولو. You are man of the family, you are head of the family. آپ اپنے فیملی کے باس ہیں, آپ کو بولنا پڑے گا. آپ نہیں بولیں گے تو آپ کی فیملی ٹوٹ جائے گی, آپ کے بچے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. بیٹا کر کے سمجھاؤ کہ نہ بیٹا એવું ના હોય, બે વાહનો વધારે ધોઈ લેવાનું, ન થાય બે વાહનો બે કપડો વધારે ધોઈ લેવાનું, હવે કાતરો વધારે કોમાવી જાય, ન થાય બી મોટું નહીં રાખવાનું. સમજાવો, ફેમિલિયા તોડો મત. آج فیملیاں پر فیملیاں ٹوٹ رہی ہے. کورٹوں میں کیسز کی بھرمار ہے طلاقوں کی, اور پھر گورنمنٹ اس کے یہ UCC اور پتہ نہیں کیا کیا بل پاس کرتی ہے, اس کی وجہ ہے ہماری شریعت پر عمل نہ کرنے کی خرابی. کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کو اللہ کے شریعت پر وشواس نہیں ہے؟ کیا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتے؟ آپ کو انگریز کا بنایا ہوا قانون تو پسند ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون پسند نہیں ہے. میں نے بتایا تھا کہ آج کے ماحول میں کیا کرنا, اس پر میں فوکس کر رہا ہوں کہ بائی چانس UCC یونیفارم سول کوڈ پاس ہو کے رہے گا, یہ تو اللہ جزائے خیر دے مسلم پرسنل لا بورڈ اور علماء کرام کو کہ تنتور محنت کے بعد ابھی ڈیلے ہوا ہے, اس کا وقت بڑھا دیا اور 28 تاریخ تک کے لیے کر دیا گیا ہے لو کمیشن کی طرف سے. یعنی ملک کے ہر ناگرک سے سجیشن مانگا ہے لو کمیشن کہ UCC بل لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے. اب اس میں بھی ہمارے نوجوان کتنے لہذی ہیں, دیکھیے
کرنا کچھ نہیں ہے. آپ اینڈرائڈ موبائل استعمال کرتے ہیں, بڑا موبائل آپ استعمال کرتے ہیں, نیٹ والا موبائل استعمال کرتے ہیں, صرف آپ کے موبائل سے آپ کو سبمٹ کرنے کا ہے. اپنی رائے آپ کو لو کمیشن کو بھیجنی ہے. آئی ایم ایگری, آئی ایم ناٹ ایگری, آئی ایم ایکسپٹ, آئی ایم ناٹ ایکسپٹ. اس طرح آپ کو صرف اپنی بات بتانی ہے. لیکن گزشتہ 14 تاریخ جو آخری تھی, اس وقت میں نے آنکڑا دیکھا تھا, تو اس وقت مسلم ووٹ کا آنکڑا تھا 18 لاکھ. کتنا؟ 18 لاکھ. اور مسلمان کتنے بھارت میں؟ 25 کروڑ. 25 کروڑ میں سے 18 لاکھ ووٹ ہے, 1% بھی نہیں ہے کہ نہیں غفلت؟ ارے کم سے کم 25% ووٹ تو جانے چاہیے. نہیں جاتا کیا ہے تمہارا سبمٹ کرانے میں؟ ایک مولانا کو جب ہمارے دوست نے کہا جو ہے سبمٹ کرا دو نا, آپ لوگ ہمیں نبھائے ضرور ہے, آپ لوگ نبھائے ضرور ہے. کیا ایمان ہے, آپ لوگ ریکارڈ نبھائے چھت نے, આપણે એના નાગરિક છે, આપણી પાસે આધાર કાર્ડ છે, એટલે આપણો રેકોર્ડિંગ ની પાસે હોવાનો જ. देखो मेंटालिटी. अरे ये भी तो कोई जिंदगी है, इतना डरोगे? अरे डरो मत बुजुर्गों, डरो मत. मैं ये नहीं कहता कि आप रोडों पे आ जाओ, तलवारें लेके निकल जाओ, ना ना ना. शरीयत ये नहीं सिखाती. उलमा आपको जो गाइडलाइन करे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, दारुल देवबंद, उसकी तरफ से जब जब आपके लिए कोई हिदायत आए कि ऐसा करो, तो आपको कोऑपरेट करना. पूरा गांव एक होकर उसके पीछे उस मूवमेंट को आगे बढ़ाए. जैसे सिग्नेचर मूवमेंट है, और ये ऑनलाइन जो है सबमिट कराने वाली मूवमेंट है. जो लोग लैपटॉप चलाना जानते हैं, कंप्यूटर चलाना चाहते हैं और बड़ा मोबाइल चलाना जानते हैं, वो मस्जिदों में जुमा के बाद बैठे. जिनको नहीं आता इनको बुला बुला के करे, उनका भी करे, लेडीज का भी करे, सबका करो. क्या हर्ज है, क्या चाहता है तुम्हारा? पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठेगी कि देखो हमारे मुस्लिम पब्लिक है, ये विरोध कर रहे हैं, इतने वोट है. क्या मुंह देके आप करेंगे पार्लियामेंट में? तो 20 लाख, तो इसका मतलब हुआ कि दूसरे मुस्लिम चाहते हैं. जरा सोचो, 25 करोड़ की आबादी में से अगर 20 लाख वोट जाते तो मजाक है कि नहीं? हालांकि करना कुछ नहीं. और फिर नौजवान ला यार मोदी साहब लोगों, मुफ्ती लोगों, તમે જિલ્લામાં ફતવો નથી આપતા. અલા ભાઈ, તું વોટ દેવા તો એ રીતે જતો નથી ને હું જિહાદનો ફતવો. તારે વોટ દેવા તો જવાતું નથી. વોટ દેવા માટે ઘેર ઘેરથી કાઢવા પડે. ચાલો ચાલો. अरे वोटिंग आज का जिहाद है. वोट करना सीखो, वोट की कीमत सीखो. एक वोट वेस्टेज नहीं जाना चाहिए. सुनो गौर से, अगर आपका एक वोट बेकार गया है और उसकी वजह से जालिम पार्टी जीती है, और जालिम पार्टी जो भी गलत फैसले करेगी उसमें आप भी इन्वॉल्व होंगे. क्यों आपने वोट नहीं किया सही पार्टी? वोट तो वोटिंग करो. जो कानूनी फाइट है वो करो, कानूनी लड़ाई लड़ो. कौन मना करता है? ये देश का बंधारण भी तुम्हें इजाजत देता है. कानूनी लड़ाई लड़ो, कानून के साथ चलो. आज हमारा मुसलमान खबर नहीं यार, मारू स्कूल में सर्टिफिकेट आएगा तो मां बाहर का हमारे कई स्कूल में मुइका दाखल खबर એટલે તારી પાસે જન્મ તારીખનો દાખલો નથી, સ્કૂલનું સર્ટિફિકેટ નથી, હવે તો હું કરશે? अब बताओ, मुस्तकबिल में डॉक्यूमेंट बनाना होगा, जो जनरेशन आएगा प्रॉपर्टी डिवाइड करने की आएगी, कैसे होगा? सब नंबर करने का आएगा, कैसे होगा? ये कोई लाइफ है यार? डॉक्यूमेंट सही करो आपकी प्रॉपर्टियों के. आपकी दुकान, आपका मकान आपके नाम पर होना चाहिए. बुलडोजर चल जाएगा तो क्या करोगे तुम? मैं ऐसा डराता नहीं, लेकिन एक बात, कितनी मस्जिदें हैं अभी जो तोड़ दी गई? क्यों? रजिस्ट्रेशन नहीं थी. अब बताओ, मस्जिद में तो जल के पैसे देने के
قوم کے پیسے لینے کے تھے، کیوں تم نے غفلت برتی؟ رجسٹریشن کرا لیتے. آج رجسٹریشن نہیں ہوا، یو پی کے اندر سینکڑوں مسجدیں توڑ دی. کتنی غفلت. قبرستان کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں، مدرسے کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں، مسجد کے ڈاکیومنٹ صحیح نہیں، تو تم کرتے کیا ہو؟ خالی خالی محمد یا سیکریٹری، نہ پرمکھ، نہ اپ پرمکھ. ارے بھائی لیبل لگا کے کیا کرو گے؟ کام کرو کام. امت محمدیہ کو آپ کی صلاحیتوں کے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کی پراپرٹیاں ہے. مسجد، مدرسے، خانقاہیں، درگاہیں یہ اللہ کی پراپرٹیاں ہیں. جیسے آپ اپنی پرسنل پراپرٹی کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کی پراپرٹیوں کی بھی آپ کو حفاظت کرنی پڑے گی. اصل تو یہ ذمہ داری ہے. حدیث میں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری شریف میں ہے جو ذمہ دار بنایا گیا ہے اللہ پاک قیامت میں اس ذمہ داری کے متعلق سوال کرے گا کہ دنیا میں پرمکھ بنایا تھا، بتاؤ پرمکھ کا کیا رول ادا کیا؟ سیکریٹری تھے، بتاؤ کیا کیا؟ ہار پہن لینا آسان ہے، پرمکھ کے اوپر تالیہ سے جو ہے سواگت کر لینا آسان ہے کہ پرمکھ صاحب ہو گئے. لیکن قیامت کے دن پرمکھ پد کا جب جواب دینے کی باری آئے گی تو اس وقت نانی یاد آ جائے گی. کام کرو. بھارت دیش کے اندر رہنا ہے، غفلت نہیں چلے گی، چوکن نہ رہو، ڈر نہیں چلے گا، خوف نکالو، آئیڈینٹی مت مٹاؤ. آپ کا جو یہ سمبول ہے یہ ٹوپی ہے، ڈر کے مارے کبھی مت نکالو. الحمدللہ ہم لوگ جو ہے سفر کرتے رہتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی نماز پڑھتے ہیں اسی سمبول کے ساتھ، ڈرنے کا نہیں. ہاں، قانون کو فالو کرنے کا، قانون کے خلاف نہیں کرنے کا، دیکھنے کا بھائی نماز کی کوئی کمفرٹیبل جگہ ہے کہ نہیں. نماز پڑھو، ڈرو مت، کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی. ہم نے مندر کے عہدے پر نماز پڑھی ہے. نماز پڑھو، اپنا سارا کام. یہ دیش کا بندران آج بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس لیے علماء نے اس کو چلنے دیا ہے. اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ رہو، پورے دیش میں گھومو، اور اللہ آپ کو امریکہ لے جائے، کینیڈا لے جائے، جہاں بھی جاؤ آپ اپنی پہچان بھول مت جاؤ. ہمارے استاد تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، مذاق مذاق میں کہتے تھے کرا کے سیلیکٹ نہ کی دو، سیلیکٹ میں لکھی دو ہوں کون چھوں، جب بھولی جو ایسا بار بار پڑھو کہ ہوں کون چھوں، ہوں کون چھوں، ایسا ہنساتے تھے کہ تمہیں بھولی جو کے تمہیں کون چھوں. تو ایسے ہم بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہم مومن ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، نبی کے امتی ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے بار بار ہم اس کو فٹ کرنا پڑے گا. اپنی آئیڈینٹی مت مٹاؤ اور شریعت پر عمل کرو. ہر حال میں، ہر سچویشن میں آپ شریعت پر عمل کرنا سیکھو اور عورتوں کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ. خیر پھیلائے تھے، انہیں خیر لگائی دے نہیں دو کرتے بس گورا پہ آج ہوا. ارے بھائی پہلے گاؤں میں بھوج کے لیے تھے، بھوج کے لیے تھے. نیو جنریشن کو معلوم نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو تو معلوم، لیکن جو ہے کچھ بھوج کے لیے ہوتے تھے کہ گاؤں میں کچھ بھی ہوتا تو وہاں 10 لوگ جمع ہوتے تھے تو وہ جو ہوتا کاغذ جو ہے نا وہ کرا کر تو پھر بیچارے وہ سولوشن لاتے. آج ایسا ہو گیا بس نہ یہ جن کی گلوڑی آپ نے گھیر لاوا نہیں، یہ مینٹالٹی ہو گئی. اس لیے اب سیدھا نکال جاتا ہے پولیس اسٹیشن، کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی مسلمان کے خلاف کیس مت کرو بغیر مجبوری کے. آج لوگ لڑکیوں کی شادیاں کراتے ہیں پیسے لینے کے لیے، تھوڑے تھوڑے میٹر پر طلاق لیتے ہیں، کورٹ کا سہارا لیتے ہیں. اور ابھی قاعدہ بننے جا رہا ہے کہ جب تک عورت لڑکی دوسری میرج نہیں کرتی، دوسری شادی نہیں کرتی، تب تک اس کو مینٹین دینا پڑے گا، خوراک کی دینی پڑے گی. یہ قانون ہونے جا رہا ہے. بتاؤ اگر یہ قانون پاس ہو گیا تو سسروں کے
بہت ہلکی بنتی نہیں، میں نے ہندی کر دی دے ہوئے 25,000 روپیہ در مہینے دے ہوئے ہندی کر دو. یہ ہماری مینٹالٹی ہے. بدلا دیتے ہو. ارے انتقام لینے والا اللہ ہے. یہ باتیں، یہ سوچ بدلو. پلیز چینج یور ویژن. قرآنی اپروچ ڈیولپ کرو، قرآنی سوچ لاؤ، نبی کی سوچ لاؤ، صحابہ کی سوچ لاؤ، ہمدردی پیدا کرو، یونٹی، اتحاد و اتفاق لاؤ، صحابہ جیسی ہمدردی لاؤ کہ خود پیاسے رہ کر دوسرے کو پانی پلانا سیکھو. اسی کو میں نے کہا تھا کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، گرنے کو تھام لے ساکی یہ ہے. آج گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے کہ نشہ پلا کے گرا رہی ہے.